زبان کو ہم بے جا بے موقع اور ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کہاں کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عالی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس آیت کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ بری بات کہے گا تو بری بات لکھی جائے گی، اچھی بات کہے گا تو اچھی بات لکھی جائے گی۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ بنی آدم یعنی انسانوں کے اقوال ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کے حق میں نہیں ہے بلکہ ان کے لیے پریشانی اور ضرر کے اسباب بنتے ہیں، سوائے ان اقوال کے جن میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بیان کیا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ زبان ایک ایسا عضو ہے جس کی کوئی ہڈی نہیں ہے اور جس میں کوئی ہڈی نہیں، اور اس کا وار بھی اس عضو پر ہوتا ہے جس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، مراد دل ہے۔ یا سادہ الفاظ میں یہ سمجھے کہ ہاتھوں کے وار سے بات اور نقصان جسم کا ہوتا ہے، بات جسم تک آ جاتی ہے، اور زبان کی وار سے پھر بات عزت تک آ جاتی ہے۔ عرب کا مقولہ ہے، جرح الکلام اشد من جرح السیام۔ بیروئی میں اس کا ترجمہ آتا ہے، جرح الکلام اشد من جرح السیام، ٹھپ ایتنا زیادہ سختے ٹھپان تیرنا یا زخمنا، جس کو ہم تلوار کہتے ہیں۔ تو کسی کو ایک دو ڈنڈا مارو، اس میں اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی ہے جتنا کہ بات کہنے سے انسان کی بے عزتی ہوتی ہے، وہ دیر تک یاد رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈنڈا مارنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن بات کہنا اور کسی کو الفاظ میں ستانا یہ تو ہر ایک کی بس میں ہے اور بار بار بس میں ہے۔ اور کچھ لوگ تو وہ ہیں بیچارے، وہ بس باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، ان کے کاتے میں خاموش رہنا، سکوت تو ان کے ہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حالانکہ بات ایک مختصر سی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، مگر وہ کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے۔ یا آپ حضرات یہ سمجھے کہ وہ بات کرتے کرتے تکتا نہیں ہے، سننے والا تک جاتا ہے۔ کبھی کہنا پڑتا ہے، یار داسا تو چپ کر۔ خیر الکلام ما قل ودل ولم یطل فیمل۔ اچھی بات وہ ہے جو مختصر ہو اور پر اثر ہو، اتنی لمبی نہ ہو کہ اکتاہٹ پیدا ہو جائے۔ بس مقصد کی آدمی بات کرے اور پھر فارغ ہو جائے۔ یہ بری عادت ہے کہ ایک آدمی ایک مجلس اور محفل میں بیٹھ گیا، اعوذ باللہ بھی اس نے کر دیا اور صدق اللہ بھی اسی نے کہہ دیا، باقی دوستوں کو کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں ملی۔ اور بات کہنے میں یہ احتیاط بھی لازمی ہے کہ آدمی مبالغہ نہ کرے۔ آج کل تو مزاج اس طرح بنا ہے کہ جس سے آدمی راضی ہوتا ہے اس کو جبرائیل سے نیچے اور کم درجے میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔
وہ بس ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اس کی زبان میں اور اس کی نگاہ میں، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے اس سے، جب تک کہ اس کو جہنم کی تہ تک نہ پہنچا دے بس نہیں کرے گا۔ احتیاط لازمی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین رجلیہ ما بین لحییہ ورجلیہ، جو آدمی مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے، وما بین رجلے، جو دونوں رانوں کے درمیان میں ہے، زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دیں، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بے احتیاطی بھی زیادہ ہے اور ان پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے جہنم لے جانے والے اعضاء یہی دو ہیں، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو دونوں جبڑوں کے درمیان اور جو دونوں رانوں کے درمیان ہیں۔ اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللسان بے شک زبان من نعم اللہ العظیمہ، زبان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، قوت گویائی بڑی نعمت ہے۔ ان اللسان من نعم اللہ العظیمہ ولطائف صنعہ الغریبہ، اس کے تخلیقات کا شاہکار ہے، ایک عجیب نعمت ہے۔ فَإِنَّهُ جِرْمُهُ صَغِيرٌ وَطَاعَتُهُ وَجُرْمُهُ عَظِيمٌ، کہ یہ جسامت میں اور سائز میں زبان تو چھوٹی ہے مگر اس کا کردار بہت بڑا ہے۔ آدمی اطاعت کرے تو بہت بڑا کام دیتی ہے یہ زبان، اور اگر نافرمانی کرے تو بہت بڑا نقصان کرتی ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے 70 سال اس نے کفر میں گزارا ہے۔ عظیم طاعتہ، اس کی اطاعت بڑی ہے۔ اور اگر ایک آدمی 70 سال اسلام میں گزارا ہے، اللہ اللہ کیا ہے، تسبیح و تحلیل پڑھیں، نماز اور تلاوتیں ہیں، اللہ نہ کرے زبان کی غلط استعمال، اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے ایمان جاتا رہتا ہے، تو بس نقصان بھی اس کا بڑا ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسامت اور یہ عضو جسم کے اعتبار سے چھوٹا ہے مگر جرم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا صدقا، سچی بات کہو، نہیں، درست بات۔
حضرت کاندیلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک یہ فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس عمل کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور دوسرا فرما رہے وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، اس کا تعلق زبان کے ساتھ۔ حضرت فرماتے اس کے بعد رب کا ارشاد ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اصلاح اعمال کا دار و مدار اور گناہوں کی مغفرت کا دار و مدار اللہ کی تقوی، اللہ سے ڈرنے اور زبان کے درست استعمال۔ اگر دل صحیح طرح زبان دل میں خشیت الہی ہوگی اور زبان درست بات کہے گی تو پھر اعمال صالحہ کی توفیق بھی ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے محفوظ بھی فرمائیں گے اور گناہوں کی مغفرت بھی فرمائیں گے۔ دیکھیں ایک بات ہے قول سدید اور دوسرا ہے قول صدق، ایک ہے سچی بات اور دوسرا ہے درست بات، بڑا فرق ہے۔ رب کا کلام ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ کبھی بات تو سچی ہوتی ہے مگر کہنے کی نہیں ہوتی، کسی میں عیب دیکھا بات تو سچی ہے مگر کہنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ غیبت ہے۔ بھائی کسی میں عیب ہو اور اس پر گفتگو کرے، اسی کا نام تو غیبت ہے، اور نہ ہو گفتگو کرے پھر تو بہتان ہے۔ حالانکہ بات تو سچ ہے کہ وہ کمزوری، وہ سستی، وہ غفلت اس میں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اور غیر موجودگی میں کوئی کہے گا تو وہ بات تو سچی ہوگی مگر بات غیبت والی ہوگی۔ مگر بات درست جس کو سدید کہا جاتا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں اس کے لیے 3 شرائط ہے۔ قول سدید یہ ہے کہ بات سچی ہو، جھوٹی نہ ہو، اس لیے کہ بات جھوٹی ہوگی اور جو کچھ غلط بیانی کرے گا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی گفتگو کو منافق کی نشانی بتائی ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ بات سچی ہو۔ ان الصدق ینجی، سچائی میں نجات ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آدمی کو تو پریشانی ہو جاتی ہے سچ کہنے کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے، نتیجہ کے اعتبار سے پھر اس کی سچائی سامنے ضرور آئے، اس کا نتیجہ اور بہتر نتیجہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی سچ بولے۔ تو قول سدید میں ایک بات یہ ہے کہ وہ بات سچی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ نیت درست ہو، نصیحت کرنے کا مقصد یہ ہو، کچھ کہنے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اصلاح اعمال ہو۔ بات سچی ہے مگر نیت بری ہے، مقصد یہ ہے کہ دوستوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں یہ عیب ہے، قول سدید نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے قول سدید کے لیے کہ موقع محل کے مطابق ہو، موقع محل کے مطابق ہو۔ اکثر بیشتر ہم یہی کرتے ہیں، موقع محل کے مطابق گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بچے کو جو بات نرم انداز میں سمجھانا چاہیے ہم اس پر غصہ کرتے ہیں، پھر نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ جہاں بات سمجھانے کی ہے وہاں ہم ڈنڈے سے کام چلاتے ہیں، یہ قول سدید نہیں ہے۔ رب نے جو قول سدید فرمایا ہے درست بات، سچی ہو، درست نیت سے ہو، موقع محل کے مطابق ہو، پھر دیکھیں مزہ۔
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اصلاح اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے اور پھر گناہوں کی بخشش بھی ہوگی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ابتدا میں دو باتیں، اتقوا اللہ اور فرمایا ومن یطع اللہ، قولوا قولا سدیدا یطع الرسول۔ جو علماء ہیں جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا مضبوط ربط، خشیت الہی کا تعلق، خشیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے جو رب جانتا ہے، قول سدید کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے جس کا تعلق سنت رسول کے ساتھ ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، پھر وہ آدمی بڑی کامیابی کے حامل ہو گیا، اس کو بڑی کامیابی مل گئی۔ اور فوز عظیم کا مطلب یہ ہے وہ کامیابی جس کے بعد اس کو نقصان نہ ہو۔ عام طور پر آدمی تو کامیابی حاصل کرتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ، بعد میں اس کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن فوز عظیم سے مراد وہ کامیابی ہے کہ جس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، پھر اس میں تنوین ہے وہ تعظیم کی ہے، بڑی سے بڑی کامیابی۔ اور اگر گفتگو کرنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر خاموش رہے، من صمت نجا، دوسرا راستہ ہے، جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے یا تو خیر کی بات بتا دے، اور خیر کی بات اس کے پاس نہیں ہے پھر خاموش رہے۔ ہمارے پاس خیر کی بات تو ہے ہی نہیں، مگر خاموشی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، گویا دونوں اعتبار سے ہم محروم ہیں، خیر کی بات بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور خاموشی کی نعمت سے بھی ہم رہ گئے۔ جو منہ میں آتا ہے بتا دے، جو منہ میں آتا ہے بتا دے، بھئی وہ کام آدمی کیوں کرے بعد میں معذرت کرنے کی ضرورت پڑے۔ یار معاف کے سمے دیا خراب ہوئی تس پارے نے زبان انکھانا پیش کریں، معذرت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آدمی زبان کو صحیح استعمال کرے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس میں آخر میں معذرت ہے۔ ہاں انسان ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، معذرت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اچھی بات بتا دے، خیر کی بات بتا دے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، نفع کی باتیں بتا دے، نہیں ہے اس کے پاس خاموش رہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ اکرام کو دیکھا گھنٹوں خاموش رہے، ضرورت بات کی ضرورت نہیں۔ اور آپ حضرات کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ کثرت کلام یعنی زیادہ باتیں کرنا ایک مرض بھی ہے، اور جو کثرت کلام کی عادی ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، اس کو بتا دو خاموش ہو جاؤ، گویا وہ مریض ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، عرب کہتے ہیں من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہے نا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جو فر بولتا ہے وہ غلطی کرتا ہی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، اللہ کے رسول مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان کون ہے؟
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زبان کا لفظ استعمال فرمایا من لسانہ، اس کے بعد وہ یدہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ حالانکہ آت دو ہے، پہلے ان کی باری ہے، بڑے ہیں اقدار وہی ہے، ظاہر ہے اقدار وہی ہے، پھر ہر آت کی 5 انگلیاں ہیں، 10 ہو گئے، بڑے کا نام پہلے آنا چاہیے اور جلی الفاظ میں ہونا چاہیے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کا پہلے استعمال فرمایا من لسانہ و یدہ، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زبان کا نقصان بڑا ہے اور اس سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا اللہ کے رسول اخبرنی بامر اعتصم بہ، اللہ کے رسول کسی ایسے کام کا مجھے بتا دے کہ میں اس کو خوب اور مضبوط پکڑ لوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک ھذا واشار الی لسانہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کو قابو کرو، واشار الی لسانہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، املک ھذا، اس کو قابو کرو، یہ بے لگام ہے، بے وقت بولتا ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ بات بھی عرض کر دوں، اکثر کام جو بگڑ جاتے ہیں وہ ہاتھ کی وجہ سے نہیں، زبان کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ علماء نے تو یہ یہاں تک لکھا ہے کہ 80% جو خراب ہوتے ہیں، کام بگڑ جاتے ہیں، وہ زبان کی وجہ سے۔ ایک صحابی رسول صفا پہاڑ پر چڑھا اور پھر اپنی زبان کو مخاطب کر کے فرمایا یا لسان، اے زبان، قل خیرا تغنى، سچی بات اور اچھی بات کہو تو پھر بے پرواہ ہو جاؤ گی، واسکت عن شر تسلم، بری باتوں سے بچ جاؤ، محفوظ رہو گی، من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ معذرت اور ندامت کرنے کی ضرورت پڑے۔ وَيَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطأ ابن آدم فی لسانہ، بنی آدم انسانوں کی اکثر غلطیاں ان کی زبان میں ہے، زبان صحیح چلائے تو غلطی سے بچ جائیں گے اور غلط استعمال کریں گے تو پھر غلطی کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی اور اس کو قابو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جہاں ضرورت ہو وہاں کہیں، جہاں ضرورت نہ ہو اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔